جب میں نے اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ توڑا، وہ چھت سے لٹک رہی تھیں، سفید دوپٹہ ان کے گلے میں کسا ہوا تھا، آنکھیں آدھی کھلی اور ہونٹوں پر ایک خفیف مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جیسے کسی نے مرنے سے پہلے سکون پا لیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ امی میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ پھر میں نے دیکھا ان کے پیروں کے نیچے مٹی پر انگلیوں سے لکھا ہوا تھا۔ میرے وجود سے جیسے روح نکل گئی۔ دیوار کے اس پار؟ کون سی دیوار؟ میں گرتے ہوئے دروازے کے پاس جا بیٹھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی، چمبیلی اور دھوئیں کی ملی جلی، اور اسی لمحے امی کے کان کے پاس رکھا ہوا قرآن خود بخود الٹنے لگا، صفحات پلٹتے گئے، یہاں تک کہ ایک آیت پر راگ گئے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ امی کی موت، قرآن کی وہ آیت، اور وہ لکھا ہوا جملہ، کیا یہ سب اتفاق تھا؟ اسی لمحے دروازے کے پیچھے سے مریم کی آواز آئی، او حارث، باہر مت آنا، میں نے اس دیوار کو ہلتا دیکھا ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، صحن کی وہ پرانی دیوار واقعی ہل رہی تھی، جیسے کسی نے دوسری طرف سے زور سے دھکا دیا ہو۔ اسی دن سے میرا یقین ہلنے لگا۔ یہ گھر، یہ دیوار، یہ موت، سب کسی اندیکھے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اور سب سے بھیانک بات، امی نے مرنے سے پہلے جس شخص کا نام بار بار لیا تھا وہ مریم تھی۔ جب میری ماں نے کہا، حارث تمہاری بیوی تمہیں مجھ سے چھین رہی ہے، میں نے ہنسنے کی کوشش کی مگر اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ امی کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، محبت بھی اور غصہ بھی۔ میں نے کہا، امی، مریم اب سے محبت کرتی ہے، وہ دن رات اب کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ امی نے ہلکے طنز سے کہا، خدمت نہیں بیٹا، چال ہے۔ تم مرد لوگ عورتوں کی آنکھوں کا دھوکا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر اس دن کے بعد میں نے مریم کی ہر بات، ہر نظر، ہر خاموشی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ مریم وہ لڑکی جسے میں نے محبت نہیں بلکہ بھروسہ کیا تھا۔ میرے لیے شادی محبت کا نہیں، سکون کا رشتہ تھی۔ میں نے چاہا کہ میری بیوی میری ماں کے ساتھ ایک ماں کی طرح رہے، لیکن شاید دو عورتیں ایک ہی دل پر حکومت نہیں کر سکتی۔ شروع میں مریم کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی، امی کے لیے چائے بناتی، دوا دیتی، نماز میں ساتھ کھڑی ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، خاموشی لمبی ہونے لگی۔ اور ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا، وہ باورچی خانے میں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے صرف اتنا کہا، امی نے کہا، میں تمہیں ان سے دور کر رہی ہوں۔ حارث، کیا میں واقعی ایسی ہوں؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں دونوں کے درمیان پھنس گیا تھا، ایک طرف ماں کا حق، دوسری طرف بیوی کی محبت، اور ان دونوں کے درمیان کھڑا میں، جس کے پاس کسی کا دل جیتنے کے الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دن بعد مریم کے روئی میں ایک عجیب تبدیلی آئی، وہ خود کو سنوارنے لگی، زیادہ خاموش، زیادہ سنجیدہ، لیکن کبھی کبھی اس کے لہجے میں ایک ایسی پختگی اور خود اعتمادی محسوس ہوتی جیسے وہ کچھ جان گئی ہو جو میں نہیں جانتا۔ ایک رات میں نے کہا، مریم، کبھی کبھی تم بہت دور لگتی ہو، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھا، چہرے پر دھیمی مسکراہٹ، تم میرے لیے سب کچھ ہو حارث، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ عورت صرف شوہر کی نہیں ہوتی، وہ خود کی بھی ہوتی ہے۔ اس جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولی، جب ایک عورت گھر میں سانس لینے کے لیے جگہ ڈھونڈتی ہے تو وہ شوہر سے نہیں، اپنے وجود سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ کبھی کبھی سچ بولڈ نہیں ہوتا بلکہ ننگا ہوتا ہے۔ امی کی آنکھوں میں اب ایک نیا شک تھا، وہ مجھے کہنے لگے، بیٹا، تمہیں نہیں لگتا مریم کے کسی سے باتیں بدل گئی ہے؟ میں چونکا، کسی سے؟ کیا مطلب؟ امی نے کہا، فون پر دیر رات میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ میرے دل میں کانٹے اتر گئے۔ میں نے سوچا، مریم ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن شک، وہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے اندر خاموشی سے اترتا ہے۔ اگلی رات جب مریم باتھ روم میں تھی، اس کا فون بیڈ پر رکھا تھا، اسکرین روشن ہوئی، وہ پیغام موصول ہوا، تم آج بھی نہیں سوئیں۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ میں نے فون ہاتھ میں لیا مگر اگلے لمحے خود کو روک لیا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت یاد کی، اے ایمان وال، بدگمانی سے بچوں، باز گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میں نے فون واپس رکھ دیا، لیکن نیند کہاں تھی؟ صبح مریم معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی، امی صحن میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے دونوں کو دیکھا، ایک چہرہ سکون کا تھا، دوسرا صبر کا، اور دونوں کے بیچ میں تھا جس کے اندر ایک طوفان چھپا تھا۔ مریم نے اچانک میری طرف دیکھا، جیسے میرے دل کے اندر کچھ پڑھ لیا ہو، آہستہ سے بولی، کبھی کبھی خاموشی بھی سوال بن جاتی ہے حارث، اور ہر جواب بول کر نہیں دیا جاتا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اسی دن شام کو امی نے کہا، بیٹا مریم،
से कहो वो दीवार के इस पार न जाए। ए मैं हैरान हुआ, कौन सी दीवार? उम्मी ने कहा, वो पिछले सहन वाली। मैंने कल रात देखा, वो वहां किसी से बात कर रही थी। मैं चौंक गया। ई उम्मी अब फिर वहम कर रही है। वहां तो कुछ नहीं होता। ई उम्मी के चेहरे पर खौफ था। बेटा, औरत जब राज छुपाने लगती है तो घर की दीवारें भी कान बन जाती है। मैं चुप हो गया क्योंकि दिल के अंदर कुछ बोल्ड सच्चाई जाग रही थी। क्या उम्मी ठीक कह रही थी? क्या मरियम वाकई कुछ छुपा रही थी? आमे सिर्फ एक मर्द था जो माँ के अल्फाज और बीवी की खामोशी के बीच अपनी अक्ल खो चुका था। और फिर इस रात मरियम ने खुद कहा, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? अपनी माँ पर? मैंने इसे देखा, इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, सिर्फ अज़्म, जैसे वो एक फैसला करने जा रही हो। मैंने कहा, तुम बताओ सच किया है? इसने आहिस्ता से कहा, सच वो नहीं जो तुम सुनना चाहते हो हारिस, सच वो है जिससे तुम मुंह मोड़ते हो। रात के 12 बज रहे थे। मैंने कमरे की लाइट बंद की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मरियम मेरे पहलू में लेटी थी, मगर मैं महसूस कर सकता था कि वो जाग रही है। इसकी सांसें भारी थीं, जैसे कोई फैसला इसके सीने में कैद हो। मैंने आहिस्ता से कहा, मरियम, तुम कुछ कहना चाह रही हो ना? वो चौंकी नहीं, जैसे पहले से तैयार हो। काफी देर चुप रही, फिर आहिस्ता बोली, हारिस, कभी कभी इंसान वो गुनाह नहीं करता जो दुनिया देखती है, बल्कि वो करता है जो सिर्फ अल्लाह देखता है। मैंने नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दें। क्या मतलब? इसने करवट बदली, चेहरा चांदनी में आ गया। आंखों में आंसू थे मगर आवाज मजबूत थी। तुम्हारी उम्मी ठीक कहती थी, मैं दीवार के इस पार गई थी। मेरा दिल धक से रह गया। वो क्या? क्यों? वो खामोश रही, फिर बोली, इस घर की पिछली दीवार के इस पार एक छोटा सा मदरसा है। वहां एक औरत रहती है, नाहिद बीबी। वो बेवाओं और यतीम बच्चों को पढ़ाती है। मैं चौंका, तो तुम वहां क्यों जाती थी? मरियम ने आंसू साफ किए, मैं वहां कुरान पढ़ाने जाती थी। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उम्मी समझती कि मैं घर से बाहर जाकर तुम्हें बदनाम कर रही हूं। उन्होंने एक दिन मेरी बात सुन ली थी, लेकिन पूरी नहीं सुनी। सिर्फ इतना सुना कि मैं दीवार पार किसी से बात कर रही हूं। मैं चुप हो गया। मेरे दिल में पछतावे की एक आग भड़की। उम्मी का शक, मेरा सुकूत और मरियम की खामोशी, तीनों ने मिलकर हमारे बीच वो दीवार खड़ी कर दी थी जिसका नाम बेएतमादी थे। ने धीरे से पूछा, मरियम, लेकिन तुमने छुपाया क्यों? तुम जानती थी उम्मी तुमसे बदजन है, तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? इसने थके हुए लहजे में कहा, मैं बात करती हारिस, मगर हर बार वो मेरी बात सुनने से पहले अपना फैसला सुना देती। और एक औरत जब अपनी सास के सामने सफाई देने लगे तो अपनी इज्जत खुद मिट्टी में दबा देती है। मैंने महसूस किया उसके अल्फाज नरम थे मगर बोल्ड सच्चाई से भरे हुए। ये वो दुख था जो औरतें लफ्जों में नहीं, खामोशी में जीती हैं। उम्मी के जाने के बाद अब घर में सिर्फ हम दोनों रह गए थे, लेकिन सुकून फिर भी नहीं आया। एक रात मैंने मरियम को सहम में देखा। वो दीवार के करीब खड़ी थी, इसके हाथ में चिराग था और वो धीरे से दुआ पढ़ रही थी। मैंने करीब जाकर पूछा, वो अब भी उधर जाती हो? वो मुस्कुरा दी, ओ नहीं, अब नहीं, बस दुआएं छोड़ने आई थी। उम्मी के लिए? ओ, मैंने चौंक कर पूछा, उम्मी के लिए? वो बोली, हाँ, मैं चाहती हूं कि उनकी रूह को पता चले। मैं उनसे लड़ने नहीं, सिर्फ जीतने आई थी, उनके दिल की जगह जीतने। मेरे आंसू बह निकले। मैंने पहली बार जाना कि मरियम कितनी मजबूत थी। उम्मी ने हमेशा इसे कमजोर समझा और मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अगली सुबह मरियम ने कुछ ऐसा किया जिसने मेरा दिल बदल दिया। इसने उम्मी की पुरानी तस्बीह और कुरान लेकर कहा, मैंने सोचा है इस घर में अब किसी दीवार की जरूरत नहीं, हम पिछला हिस्सा खोल देंगे। वहां एक छोटी सी जगह बनूंगी जहां रोज एक आयत पढ़ा करूंगी, उम्मी के लिए, तुम्हारे लिए और अपने लिए। ये मैंने हैरत से देखा। तुम चाहती हो दीवार तोड़ दूं? वो बोली, हाँ, क्योंकि दिलों की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं गिरती, नियत से गिरती है। मैं खामोश खड़ा रहा और पहली बार मुझे लगा जैसे घर में हुआ आजाद हो गई हो। इस शाम मैंने दीवार तोड़ी, पिछले हिस्से से रोशनी अंदर आई। मरियम ने कुरान उठाया और वही आयत बुलंद आवाज में पढ़ी जो उम्मी की मौत के दिन कुरान के सफ़हे पर रुकी थी। और उनके दरमियान एक दीवार है। फिर इसने के, ओ लेकिन अब नहीं हारिस, अब वो दीवार नहीं रही। मैंने आंखें बंद कर लें, ऐसा लगा जैसे उम्मी की दुआ सहन के ऊपर से गुजर कर हम दोनों के दिलों तक आ गई हो। कभी कभी औरत का नाराज गुनाह नहीं होता, बल्कि ऐसी इबादत होती है जिसे जमाना समझने से पहले इल्जाम बना देता है।
اور انسان جب نیت صاف رکھے تو اللہ خود دیواریں گرا دیتا ہے۔ دیوار گر چکی تھی، مٹی کی خوشبو پورے سہ میں پھیل گئی تھی، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ سانس لینا آسان ہو گیا ہے۔ مریم نے قرآن بند کیا، تسبیح ہاتھ میں لی اور بولی، کبھی کبھی کسی رشتے کو ٹھیک کرنے کے لیے الفاظ نہیں، عمل چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر سکون بھی، وہ سکون جو صرف سچائی سے ملتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مریم اگر امی آج زندہ ہوتیں تو یقیناً تم پر فخر کرتیں۔ وہ ہنس دی مگر ہنسی میں ہلکی سی نمی تھی۔ نہیں حارث، شاید وہ پھر بھی ناراض ہوتیں، لیکن کم از کم اس بار میں انہیں دل سے سمجھنے کی کوشش کرتی۔ دیوار گرنے کے بعد اگلے چند دنوں میں عجیب سا سکون گھر میں آنے لگا، ہوا ہلکی لگتی نماز میں دھیان بڑھ گیا اور صحن میں چڑیاں واپس آ گئیں۔ میں سوچتا تھا شاید اللہ واقعی ان گھروں میں سکون ڈال دیتا ہے جہاں دل صاف ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی کبھی سیدھی لکیر نہیں بنتی۔ ایک شام دفتر سے واپس آیا تو دیکھا مریم کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے، آنکھوں میں آنسو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، حارث آج ناہید بی بی کا فون آیا تھا، مدرسے کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں چونکا، کیوں؟ پن ختم ہو گئے، سرپرست کوئی نہیں، اور وہاں کے یتیم بچوں کے پاس اب پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، یہ وہی چہرہ تھا جس نے ہر زخم کو خاموشی سے جھیلا تھا مگر آج ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم وہ مدرسہ دوبارہ کھولیں گے مریم، اب کی بار تم اکیلی نہیں ہوگی۔ اگلے دن میں نے اپنا دفتر سے چھٹی لی، ہم دونوں اس دیوار کے پار گئے، وہی جگہ جہاں کبھی شک، خوف اور الزام کی گونج تھی، اب وہاں خاموشی تھی اور ٹوٹی ہوئی میزوں پر گرد جم چکی تھی۔ مریم نے جھک کر مٹی پر ہاتھ پھیرا جیسے کوئی اپنا گھر چھو رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں قرآن پڑھانے آتی تھی۔ حارث امی نے مجھے یہاں ایک دن دیکھا تھا، میں نے چاہا کہ ان سے سچ کہہ دوں مگر میں ڈر گئی کہ وہ میری نیت نہیں بس ظاہری حرکت دیکھیں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اور تم نے کہا نہیں کیونکہ تمہیں میرا یقین بھی کمزور لگا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں حارث، عورت کو مرد کے شک سے زیادہ اس کے خاموش ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ اب کوئی خاموشی نہیں، یہ مدرسہ ہم دوبارہ کھولیں گے امی کے نام سے، نور فاطمہ مدرسہ۔ مریم نے چونک کر میری طرف دیکھا، امی کے نام سے؟ تم واقعی چاہتے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی غلط نہیں تھیں، بس ان کی سمجھ ادھوری تھی۔ میں چاہتا ہوں ان کا نام نیکی کے کام سے جڑے، نہ کہ شک کے بوجھ سے۔ کچھ ہفتے بعد وہی مدرسہ دوبارہ آباد ہوا، یتیم بچوں کی ہنسی سے وہ گلی گونجنے لگی۔ امی کی تسبیح شیشے کے فریم میں رکھی گئی اور دیوار کے اس پار اب ہر صبح بسم اللہ کی آواز آتی۔ ایک دن میں نے دیکھا مریم بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی آوازوں میں ایک آیت گونج رہی تھی، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں وہی دیوار کے سامنے کھڑا تھا جو کبھی ہمارے درمیان تھی، اب وہاں سے ہوا آتی تھی ٹھنڈی، نرم اور ایمان بھری۔ اسی شام مریم میرے پاس آئی، چائے کا کپ تھمایا اور بولی، حارث میں سوچ رہی تھی کبھی کبھی اللہ انسان کو کسی دوسرے کے ذریعے آزماتا نہیں بلکہ اسے آئینہ دکھانے کے لیے کسی کو سامنے کھڑا کرتا ہے۔ تم امی کے بیٹے تھے اور میں ان کا امتحان۔ میں مسکرا دیا، اور شاید امی میری آنکھوں کے لیے درس تھیں کہ ایمان صرف نمازوں سے نہیں برداشت سے بڑھتا ہے۔ رات کے وقت صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ امی کی قبر کی سمت ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے کبھی اپنی ماں بیوی کے دل کو دکھایا تو میری نادانی معاف فرما اور ہمارے گھروں سے ہمیشہ شک اور فاصلوں کی دیواریں گرا دے۔ ہوا کہ ایک جھونکے نے میری آنکھوں کو چھوا اور مجھے لگا جیسے امی کی آواز آ رہی ہو، بیٹا اب تم سمجھ گئے، دیوار کے اس پار کچھ نہیں تھا، صرف تمہارا اپنا دل تھا جسے صاف ہونا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار لگا کہ یہ گھر واقعی جنت کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے۔ گھر میں جنت تب اترتی ہے جب دلوں کی دیواریں گر جائیں اور شک کی جگہ بھروسہ لے لے، عورت جب صبر سے جواب دیتی ہے اور مرد جب انا چھوڑ دیتا ہے، تب رشتے ٹوٹتے نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ 5 سال گزر گئے تھے، مدرسہ و نور فاطمہ اب علاقے کا سب سے روشن مرکز بن چکا تھا۔ بچے صبح آتے، ہنسی کی آوازیں گلیوں میں گونجتیں اور مریم کا نام اب احترام سے لیا جاتا تھا۔ میری زندگی میں سکون آ گیا تھا، گھر میں برکت تھی، ماں کی یاد بھی اب دعا بن چکی تھی۔ لیکن زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ایک دن میں دفتر سے لوٹا تو دیکھا مریم صحن میں بیٹھی ہے، ہاتھ میں کچھ پرانے کاغذات اور چہرے پر خاموشی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے نظریں جھکائیں۔ حارث
مجھے کچھ کہنا ہے مگر ڈر لگ رہا ہے۔ میں چونکا، اب بھی ڈر؟ ہم تو سب کچھ سچ بولنے والے لوگ بن گئے ہیں نا؟ وہ آہستہ سے بولی، سچ کبھی ختم نہیں ہوتا حارث، وہ ہر دن نیا ہوتا ہے۔ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ کہو کیا بات ہے؟ اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا۔ میں نے دیکھا یہ ناہید بی بی کا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیٹی مریم ایک لڑکی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ تمہاری ماں فاطمہ بیگم کی بیٹی ہے، تمہاری سوتیلی بہن۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ یہ کیا؟ امی کی بیٹی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مریم نے سر جھکا لیا۔ امی نے شادی سے پہلے ایک بیٹی کو گود دیا تھا۔ شاید کسی مجبوری میں وہ لڑکی اب بڑی ہو چکی ہے۔ ناہید بی بی کے مدرسے میں قرآن پڑھاتی ہے، اس کا نام عائشہ ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ امی، جنہیں میں نے ہمیشہ دیندار باوقار عورت سمجھا، ان کی زندگی کا یہ راز میرے سامنے آ گرا۔ اگلے دن ہم مدرسے گئے۔ وہی جگہ جہاں کبھی دیوار تھی اب نیا دروازہ لگا تھا اور بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے عائشہ کو پہلی بار دیکھا، سادہ لباس، چہرے پر نور اور آنکھوں میں وہی وقار جو امی کی آنکھوں میں تھا۔ وہ آگے بڑھی، مریم سے ملی، پھر میری طرف دیکھا۔ میں فاطمہ بیگم کی بیٹی ہوں مگر میں کسی سے حق نہیں مانگنے آئی، بس ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ میرے لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا، صرف آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امی نے اپنی زندگی میں ایک راز چھپایا تھا، شاید شرم سے، زمانے کے خوف سے، لیکن اللہ نے وہ راز نیکی کے راستے سے ظاہر کیا۔ اس دن کے بعد ہم تینوں میں مریم اور عائشہ مدرسے کے صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ عائشہ کی آواز میں عجب سکون تھا۔ ایک دن اس نے وہی آیت پڑھی جو کبھی امی کے قرآن پر رکی تھی، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن اب وہ دیوار نہیں رہی عائشہ، اب ہمارے درمیان صرف دعا ہے، رشتہ ہے اور سکون ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی کہتی تھیں، انسان جتنا سچ سے بھاگتا ہے اللہ اتنا ہی اسے سچ کے قریب لے آتا ہے۔ کچھ مہینے بعد مدرسے کی دیوار پر ایک تختی لگی، نور فاطمہ، جہاں دیواریں نہیں صرف دل ہے۔ اور اس دن میں نے دل میں سوچا، امی کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے راز چھپایا، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے خوف کو ایمان سے بڑا سمجھ۔ رات کے وقت مریم نے مجھ سے کہا، حارث دیکھو اللہ کیسا نظام بناتا ہے۔ ایک دیوار نے ہماری زندگی برباد کی اور اب ایک نئی دیوار نے ہماری نسلیں جوڑ دی ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں مریم، کبھی کبھی اللہ دیواریں توڑتا نہیں، انہیں نیا مطلب دے دیتا ہے۔ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ہلکا سا بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا مگر روشنی پھر بھی سہ میں پھیل رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، امی اب کی دیوار نر گئی اور اس کے نیچے سے ایمان اگایا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے دل میں ایک نہ ایک دیوار ضرور ہوتی ہے، کبھی شک کی، کبھی خوف کی، کبھی پچھتاوے کی، لیکن جو شخص سچ، دعا اور معافی کے ساتھ جیتا ہے اللہ اس کی ہر دیوار کو راستہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کسی رشتے کے بیچ دیوار نہ کھڑی کرو، کیونکہ پتہ نہیں اسی دیوار کے اس پار تمہاری جنت چھپی ہو۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔